اگر دن ہے تو اس کا ضد رات ہے، مرد ہے تو اس کا ضد عورت ہے، روشنی ہے تو اس کا ضد وہ اندھیرا ہے، دن ہے تو اس کا ضد رات ہے، علم ہے تو اس کا ضد جہل ہے۔ اور عربی میں کہا جاتا ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، ہر چیز کی قدر و قیمت اس کے ضد سے پتہ لگتی ہے۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی، اگر بیماری نہیں ہوتی تو تندرستی کی قدر و قیمت یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اگر جہل نہیں ہوتا تو علم کی قدر و قیمت بھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اور علماء کا قدر و قیمت بھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اور جیسے اس روئے زمین پر جاہلوں کا وجود ہے، اسی طریقے پر علماء کا وجود بھی ضروری ہے۔ بلکہ میں دعوے سے یہاں تک کہوں کہ اس دنیا کا جو بقا ہے، اس دنیا کا جو وجود ہے، یہ علماء کی وجہ سے۔ اس وجہ سے دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہو۔ یعنی اگر اس زمین پر اللہ اللہ کہنے والے موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کو نہیں لائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کہنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم بغیر علماء کے، علم جو ہے وہ علماء حق کے پاس ہوتا ہے، علماء کے پاس علم ہوتا ہے۔ جب علماء موجود ہوں گے تو اس روئے زمین پر اللہ کے نام لینے والے موجود ہوں گے، اور جب تک اس روئے زمین پر اللہ کا نام لیا جائے گا تو یہ قیامت نہیں آئے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کے بقا کے لیے علماء کا وجود ضروری ہے، کہ علماء اس دنیا میں موجود ہوں تو یہ دنیا باقی رہے گی، ورنہ جب اس دنیا کے اندر فقط گمراہی ہو، فقط ضلالت ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، تو اس دنیا کی بقا اللہ کو کوئی ضروری نہیں کہ یہ دنیا باقی رہے اور یہ دنیا موجود رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے میرے عزیزوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر ایک کے سامنے کوئی چیز رکھی جاتی ہے۔ کسی کے سامنے کپڑا رکھا جاتا ہے، وہ اس کپڑے کی کٹنگ کرتا ہے، پھر اس کی سلائی کرتا ہے تو اس کو درزی کہا جاتا ہے۔ کسی کے سامنے لکڑیاں رکھتے ہیں تو ان لکڑیوں کی وہ تراشتا ہے، پھر ان کو بناتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لکڑیاں دروازے بنانے والا ہے۔ کسی کے سامنے لوہا رکھا جاتا ہے، وہ اس لوہے کو پگھلاتا ہے، پھر اس کو جوڑتا ہے، اس سے مختلف اشیاء بناتا ہے تو اس کو لوہار کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ کا کلام رکھا جاتا ہے، قال اللہ قال الرسول رکھا جاتا ہے، وہ اسے پڑھتا ہے اور دن رات اس پر محنت کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ عالم ہے، یہ اللہ کا کلام سیکھنے والا ہے، یہ قاری ہے، اللہ کا کلام سیکھنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جب کسی کے ساتھ کوئی نسبت لگتا ہے تو اس نسبت کی وجہ سے اس کو اعزاز ملتی ہے۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے، یہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہے، یہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے، یہ فلاں افسر کا بیٹا ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے ہم اس کی قدر و قیمت کرتے ہیں۔ تو جو انبیاء کے بیٹے ہوں، انبیاء کے وارث ہوں، تو ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا
کہ ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ہم اللہ کی یاد میں مشغول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے آگے چلے گئے اور آپ نے دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ایک مجلس لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہم علم پر مذاکرہ کر رہے ہیں، ہم علم پر بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مجلس والوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس سے بھی علم کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ مذاکرہ شروع کیا اور ان کے ساتھ علم پر تبصرہ شروع کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ علماء کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک کتنا زیادہ ہے، اس لیے آپ ان کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جن کو درجات عطا فرمائے ہیں، سب سے زیادہ جن کو وقار عطا فرمایا ہے، وہ ہے علماء۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ علماء کہاں ہیں؟ تو علماء آئیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اے علماء کے لشکر، اے علماء کی جماعت، میں نے آپ کو علم اسی لیے نہیں دیا تھا کہ آج کے دن میں آپ کو ذلیل اور رسوا کروں، میں نے آپ کو علم اسی لیے دیا تھا تاکہ میں آج آپ لوگوں کی عزت اور احترام کروں، تو آپ سارے کے سارے جنت کی طرف چلے جاؤ بغیر حساب کتاب کے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں علم سیکھنے والے، تو جب وہاں پر اصحاب صفہ والے کھڑے ہوں گے تو ان کے ساتھ علماء بھی کھڑے ہوں گے، ان کی صفوں میں علماء بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء سے کہے گا اور ان کو ان کی صفوں میں ایک ساتھ ان کے ساتھ اکٹھا ان کو کھڑا کرے گا۔ یہ عزت اور احترام اللہ تعالیٰ نے علماء کو کیوں عطا فرمایا؟ اس وجہ سے عطا فرمایا کیونکہ انہوں نے اس علم کے سیکھنے میں مشقتیں برداشت کی ہیں، انہوں نے اس علم کے سیکھنے میں تکالیفیں برداشت کی ہے۔ اس وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ اگر ایک عالم آدمی علم سیکھتے سیکھتے اسے نیند آ گئی، رات کا وقت تھا، وہ علم پر بحث مباحثہ کر رہا تھا، اتنے میں اسے نیند آ گئی اور وہ پوری رات سویا رہا، اور ایک عابد آدمی پوری رات عبادت کرتا رہا، تو یہ جو عالم کا سونا ہے اس عابد کی عبادت سے افضل ہے، اور اس عالم کو اللہ تعالیٰ اس عابد کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ اسی غم میں، اسی فکر میں سویا ہوا ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان علماء کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، کسی بھی طرح کا محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا ہے، اللہ نے ان کو بھی اعزاز اور اکرام عطا فرمایا ہے۔